السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جس موضوع کے اوپر میں بات کروں گی اس کا نام ہے مقصد حیات، یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور ہم اپنے دنیا میں آنے کے مقاصد کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہر ٹاپک ایک دوسرے سے لنکڈ ہوگا، انشاءاللہ ایک ترتیب وائز ہوگا، تو اس کے لیے سب سے گزارش ہے کہ سب لیکچرز کو سنیں تاکہ ہمارے اچھے سے ہمارے دل کی اصلاح ہو سکے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں دعا کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم اخلص لوجہک الکریم، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، آمین۔ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا کیا ہے، مقصد حیات۔ اب جیسے دیکھیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں اور اس کو جاننا کیوں ضروری ہے، اور یاد رکھیں اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب دیکھیں کہ جب بھی دنیا میں ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں وہ بغیر کسی مقصد یا غرض کے تو نہیں کرتے۔ جیسے کوئی بھی کام کر لے، سپوز کر لے پڑھنا لکھنا ہے، کسی کے لیے کوئی کام کرنا ہے، تو سامنے ہماری منزل ہوتی ہے، ہمارا مقصد ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اچھی نوکری، اگر پڑھیں گے تو اچھی نوکری ملے گی، اچھی زندگی ہم لوگ گزاریں گے، اور بھی بہت سے مقاصد ہوتے ہیں ہماری لائف میں۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ہر کام کے پیچھے ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں تو اس کے سامنے ایک مقصد کو لے کے جاتے ہیں، اور دیکھیں اس پہ پورا اترنے کی بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے، دن رات اس کے لیے محنت کرتے ہیں، دن رات جاگتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ اگر پیپرز آتے ہیں یا پھر اگر اسکول کالجز کی ہماری اسٹڈی ہوتی ہے تو دن رات کرتے ہیں نا محنت کہ ہمارے اچھے نمبر آئیں، ہم اچھے نمبروں سے پاس ہوں، ہماری عزت بنے، شہرت بنے۔ کتنی محنت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سامنے مقصد ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں یہ چیز ملنے والی ہے۔ تو ایسے ہی دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں بھی کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمیں سلیبس ہمارا دے دیا گیا ہے، ہم اس کی تیاری کے لیے آئے ہیں، امتحان کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ آخرت میں جا کے نکلے گا۔ تو پھر کیوں ہم اتنے بڑے مقصد کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور واپس کہاں جانا ہے، جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو دھیان سے سنیں۔ اب دیکھیں ہم بات کریں مقصد حیات پہ، تو اس کی جو شروعات ہے وہ میں ایک آیت سے کرتی ہوں۔ جیسے آتا ہے قرآن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات میں آتا ہے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں ہمارا مقصد بتایا جا رہا ہے نا۔ جیسے اسکول کا کوئی سلیبس ہوتا ہے تو ٹیچر اسٹوڈنٹ سے کہتی ہے کہ یہ تمہارا سلیبس ہے اور اسی کو تم نے فالو کرنا ہے، اور اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے، اور ویسے ہی اس کے امتحانات آتے ہیں، اور ویسے جتنی محنت کرتا ہے اسی اچھے نمبروں اور گریڈز کے ساتھ پاس ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا کرائٹیریا بتا دیا ہے، ہمارا مقصد بتا دیا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا، عبادت کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں عبادت کیا ہے۔ عبادت کہتے ہیں بندگی کو، اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ غلامی، یعنی اپنے بادشاہ کے سامنے غلامی سے رہنا۔ جیسے آپ دیکھیں نا ایک آقا کے سامنے ایک جو غلام اپنے آقا کے انڈر کام کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے سامنے سر اٹھا کے نہیں چلتا۔ اس کو پتہ ہے یہ میرا آقا ہے، اگر میں نے اس کے آگے سے میں نے اکڑ دکھائی، اگر اس کی میں نے بات نہ مانی تو وہ کیا کرے گا؟ میرا ہی نقصان ہوگا، وہ مجھے جاب سے نکال دے گا، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی دیکھیں ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، باقی دنیا کی چیزوں کو بھی لے کے چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دین ان چیزوں سے منع نہیں کرتا، جیسے اسکول کا پڑھنا، کالجز کا پڑھنا، جابز کرنا، ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا ہمیں، لیکن
ان سب چیزوں میں دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. یعنی اگر پڑھنا ہے تو نیت کیا ہو، جیسے میں نے بات کی تھی، نیت پیچھے ہو، پڑھنا ہے میں نے لوگوں کو فائدہ دینا ہے، جاب کرنی ہے میں نے لوگوں کو فائدہ دینا ہے. تو اس مقصد کے لیے ہم لوگ بھی اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہیں. ہم اکڑ کے تو نہیں چل سکتے، اس دنیا میں تکبر سے تو نہیں چل سکتے. کیا ہے، کسی چیز کے بھی تو مالک نہیں ہے، ہر چیز کا مالک تو ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور جو بھی اس نے وقتی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان سب کا مالک بھی اللہ ہے. اور وہ ایک امتحان کے لیے ہمیں چیزیں دی گئی ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ہم نے امتحان سمجھنا ہے، بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو ہم ایک اپنی ملکیت سمجھ کے اور اکڑیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا انکار کریں اور اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح ہمارے مقصد بتا دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے عبادت کے علاوہ. تو عبادت کیا، غلامی، جھک جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے جو احکامات ہیں قرآن میں ان کے آگے جھک جانا، جو احادیث ہیں، جو وہی ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے گی، ان کو فالو کرنا. ایک اور بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور جگہ میں قرآن میں فرماتے ہیں، ایک جگہ پہ آتا ہے مفہوم ہے اس آیت کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان سے وہ رزق حاصل کرے، بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. جیسے اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کے مالک ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہماری عبادت کے محتاج ہے، نہ کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق کے محتاج ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے بندے کو آزمانا ہے. ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، اور مختلف طرح سے انسانوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں اور انہی میں ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زمین و آسمان، فرشتے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، عبادت کر کے خود کو بچانا ہے، خود کو نجات دلوانی ہے جہنم سے، خود کو جنت کی طرف لے کے چلنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے عبادت کر کے اپنا فائدہ سوچنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم آج کتنا اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں. اور کبھی خود پہ غور کریں کہ ہم کن دو چیزوں سے بنے ہیں. یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، ایک جسم اور ایک روح. انسانی جسم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. اب دیکھیں نا، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اپنا رنگ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اور اس جسم کی تمام ضروریات کا جو بندوبست ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مٹی سے کیا ہے. ہماری خوراک، ہماری ہر چیز کا بندوبست کس سے کیا ہے؟ زمین سے کیا ہے، جو بھی ہماری جسمانی ضروریات ہے. اور اب دیکھیں، جو روح آئی ہے وہ آسمان سے آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آسمانوں کی طرف سے آئی ہے، اور اس کا بندوبست بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا ہے. وہ کیسے؟ یعنی اس کی غذا، اس کی خوراک، جسم کی جیسے خوراک ہے ہماری روح کی بھی خوراک ہے، اور اس کا بندوبست بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے کیا جیسے زمین کی خوراک کا بندوبست کیا، جس کو آج ہم لوگ قرآن و حدیث کا نام دیتے ہیں. یہ ہماری روح کی غذا ہے. اس کی نشو و نما کی ڈوز جیسے وہی آتی ہے آسمان سے، اور جیسے زمین ہمیں ہمارے جسم کی نشو و نما کرتی ہے، ہمارے جسم کی ڈوز ہے، ایسے ہی ہماری روح کی ڈوز یہ وہی الہی ہے، قرآن ہے، احادیث ہے. اور یاد رکھیں، اگر ہم مٹی سے بنائے کے جسم کا ہم خیال نہیں رکھتے، اس کی خوراک، اس کے آرام کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جسم بیمار ہو جائے گا. اور اگر اس میں اور اگر اس سے بھی زیادہ ہم لوگ لاپرواہی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک نہ ایک دن جسم ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم اپنی جسم کی ضروریات کا خیال ہی نہیں رکھ رہے. اگر بیمار ہیں تو اس کی نہیں خیال رکھنے کہ میڈیسن وغیرہ لینی ہے، کھانے نہیں کھا رہے، اپنی نیند کو پورا نہیں کر رہے، یعنی اپنی ساری جسم کی ضروریات کو جب پورا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ خود ہم سب نے جائزہ لینا ہے کہ ہم جب ان چیزوں کا حالانکہ بس ایسے ہوتا نہیں ہے، ہم بہت زیادہ اپنے جسم کے بارے میں بہت کیئرنگ ہوتے ہیں، اپنی خوراک کے بارے میں، لیکن جو نہیں کرتے ان کا دیکھ لیکن وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح دیکھیں، اگر روح کی غذا کا خیال نہیں رکھیں گے ہم، جیسے قرآن و سنت کا بندوبست نہیں کریں گے تو وہ بھی کیا ہوگی؟ بیمار ہو جائے گی. اگر روح کو ڈوز نہیں ملے گی تو روح کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ بھی ختم ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ختم ہوگی کہ انسان ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ اس طرح سے ختم ہوگی کہ ہمارا دل ہی نہیں لگے گا. یہ
دین کی چیزوں میں قرآن سننا ہمارے لیے بوجھ لگے گا، یعنی یہ ایک اجنبی سی چیزیں ہمارے لیے لگیں گی. لیکن اگر اس کی ڈوز کا ہم لوگ بندوبست ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جسم کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی اور ہماری روح کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی. تو یاد رکھیں، انسان کا جسم کتنا بھی خوبصورت، کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر اس سے روح کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر اس شو پیس کا کیا فائدہ، اس خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی جسم کی، چاہے جیسا بھی جسم ہو. اب دیکھیں ینگ لوگ ہمارے سامنے جا رہے ہوتے ہیں اور اتنے ینگ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ایک صرف روح کے جانے سے کیا مردہ جسم رہ جاتا ہے. اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے مردہ جسم کو سنبھالا ہو؟ نہیں نا. تو اصل قیمت کس چیز کی ہے؟ روح کی. اور ہمیں سب سے زیادہ محنت پہ کس چیز پہ کرنی چاہیے؟ روح پہ کرنی چاہیے. اسے سمجھنا چاہیے کہ اصل قیمت ہماری روح کے ساتھ ہے، نہ کہ جسم کے ساتھ. اب دیکھیں، روح دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والی ہے، اور جسم کس میں جانے والا ہے؟ جس مٹی سے بنا تھا اسی مٹی میں جانے والا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری محنت ہمارے اپنے جسم پہ ہوتی ہے، اس کی ضروریات پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کو لے کے چلیں ہم ساتھ، اپنے جسم کی ضروریات بھی پوری کریں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے ہم لوگ اپنے روح کی ضروریات کو تو پورا کریں، اور جس کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. اب روح بلندیوں میں جانے والی ہے، جسم اسی حقیر مٹی میں جا کے مٹی ہو جانے والا ہے. تو اب دیکھیں، اب ہم نے اپنا گریبان میں جھانکنا ہے کہ آج ہماری محنت کس کے لیے زیادہ ہے، روح کے لیے ہے یا جسم کے لیے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنی روح کی غذا کی بھی فکر کرنی ہے. اور وہ کیا ہے غذا؟ یہی اسلامک لیکچر سن لیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، تلاوت سنیں، زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ ہماری روح فریش رہے، تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے مسرور ہو. اور یاد رکھیں، جو چیز جہاں سے ہے وہی جانے والی ہے. جیسے مٹی سے جسم بنا ہے، مٹی میں جانے والا ہے. روح آسمان سے، یہ روح آسمان کی طرف جانے والی ہے. اور اگر ہم مقصد جان گئے تو سب کچھ اسی کے مطابق پھر ہم لوگ کریں گے اور ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر اب دیکھیں، اب دوسرے پوائنٹ پہ میں بات کرتی ہوں کہ ہماری پوری زندگی 8 سوالوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. 3 سوال قبر میں: من ربک، من دینک، من نبیک. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ ان 3 سوالوں کے جواب کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، اور ادھر ایسے ہی نہیں جواب دے دیں گے ہم لوگ. اس کے لیے پوری شعوری طور پہ محنت کی ہوگی، پڑھا ہوگا، دین کو جانا ہوگا، تب ہی دیں گے. ایسے دنیاوی سوالات نہیں ہوگے. اس کے بعد باقی 5 سوالات کون سے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قیامت والے دن انسان کو اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنا وقت کہاں گزارا، یعنی جو بھی نعمتیں دی ہیں ہم نے اس کو کس طرح سے گزارا. اس 8 سوالوں کے جواب کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں. اگر اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، اسی سلیبس کو لے کے چلتے رہے، اس کو فالو کرتے رہے، اس کی تیاری کرتے رہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہماری یقینی ہے انشاءاللہ. مثال کے طور پہ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں. یعنی پیپر جیسے ہوتے ہیں نا دنیا میں کسی بھی کلاس کے، تو دن رات تیاری کرتے ہیں ہم، اور ہم چاہتے ہیں سب جوابات ہمارے ٹھیک ہو جائیں. ایسے ہی ہے نا. اور اتنی دن رات جاگتے ہیں، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر ہم لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ ایک بھی سوال ہوتا ہے غلط ہو جاتا ہے تو کتنا دکھ رہتا ہے، اس پہ سوچتے رہتے ہیں کاش اور محنت کر لیتے ہیں، کاش اور تھوڑی سی تیاری کر لے تو ہمارا یہ سوال بھی غلط نہ ہوتا. تو دیکھیں، اب جس اصل ریئل ٹیسٹ کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں ہیں اس کی کتنی فکر کرتے ہیں. بس دنیا کی کامیابی ناکامی ہم نے اپنی زندگی کا معیار بنا لیا ہوا ہے، اور کتنی چھوٹی چھوٹی سوچ ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں نا دنیا میں. ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عقل دی ہوئی ہے. تو اب دیکھیں، اگر ہم اپنی عقل مندی ان چیزوں میں استعمال نہیں کریں گے تو کیا فائدہ ایسی عقل کا جو صرف دنیا کے لیے کریں، آخرت سامنے ہو ہی نہ. اب دیکھیں، دنیا میں جو ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور سوالات جو غلط ہو جاتے ہیں اس کے لیے دوبارہ چانس مل جاتا ہے. فیل بھی ہو جاتا ہے انسان تو کتنی دفعہ چانس ملتا ہے؟ 2 دفعہ مل جاتا ہے، جیسے بورڈ کے ایگزامز ہیں، 3 دفعہ مل جاتا ہے، ملتا ہے نا. لیکن یاد رکھیں، اور دنیا میں جب ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پیپرز ہوتے ہیں، وہ بہت ایک لینتھ ہی ہمارا ایک سلیبس ہوتا ہے، جس میں سے چن کے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے کیا سوالات آنے والے ہیں، اور پھر غلط بھی ہو جاتے ہیں اور دوبارہ موقع بھی مل جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 8 سوالات بتا دیے ہیں، ہمیں ہمارا سلیبس پہلے سے ہی ہمارا پیپر بتا دیا ہے کہ یہ پیپر ہے، اس کے جوابات تیار رکھنا. ایسے ہی ہے نا.
اور اب اگر ہم اللہ نہ کرے ہم آخرت میں جا کے اگر ان کویسچن کے آنسر نہیں دے پاتے کیا ہوگا؟ اور اس دن انسان ہم لوگ کہیں گے یا اللہ دوبارہ ہمیں بھیج دے، کاش ہم لوگ واپس چلے جائیں، کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا۔ تو پلیز اس کاش کو آج، پچھتاووں کو آج کامیابیوں میں بدلے۔ ان 8 سوالوں کی تیاری کریں ہم لوگ کہ کن 8 سوالوں کے جواب کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، اور وہاں پہ تو ہمیں چانس نہیں ملے گا، دنیا کے تو پیپرز میں مل جاتا ہے نا، وہاں پہ چانس نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہم سب ساتھیوں نے مل کے ہم نے انہی 8 سوالوں کی تیاری یہیں پہ کرنی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، اس سے پیار کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان سوالات کی بہترین طریقے سے تیاری کر کے جاؤں، چاہے میں دن لگاؤں، رات لگاؤں، تہجد پڑھوں، نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، لوگوں کی خیر خواہی کروں، اپنے رشتوں تروں سے محبت کروں۔ یا اللہ مجھے ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ میں ان 8 سوالوں کے جوابات دے سکوں۔ یہ دنیا کے رزلٹ غائب ہو جاتے ہیں، ڈگریاں چلی جاتی ہیں، لیکن وہ ڈگری ہمیشہ ہمارے سامنے رہے گی۔ اس میں ایک میں سیدنا علی بن ابی طالب کا ایک قول میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کس طرح اس دنیا کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، ہر دن منہ موڑتا جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے، حساب نہیں کل ہوگا، اور کل کیا ہوگا؟ کل حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں آج عمل کا موقع ہے، یہاں پہ حساب نہیں ہوگا، کل کو حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع نہیں ہوگا، سو تم عمل کرو، آخرت ہی اصل دارالقرار ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی ایک فائدے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یقیناً آخرت ہی اپنے اندر رہنے کا گھر ہے۔ اور یاد رکھے ہمارا اصل گھر یہاں نہیں ہے، وہی ہمارا اصل گھر ہے، اور دن بہ دن لمحہ بلمحہ ہم اسی گھر کی طرف لوٹتے جا رہے ہیں۔ لیکن کتنا احساس ہو رہا ہے جب گھڑی دیکھیں تو سوچیں اچھا یہ لمحہ بھی چلا گیا، یہ سورج بھی غروب ہو گیا، یہ دن بھی چلا گیا، میں اپنی موت کے اور قریب ہوتی جا رہی ہوں۔ اور یاد رکھیں جتنا انسان موت کو یاد کرے گا اتنا برائیوں سے بچے گا، اتنی اس کی کوشش ہوگی کہ میں نیکیاں کروں۔ ہم دیکھیں کیسے ان گھروں کی فکر کرتے ہیں نا، میں کسی کو تنقید کرنا نہیں چاہ رہی، کسی کو، میں اپنی عقل کو پہلے جھنجھوڑتی ہوں، خود کو کہتی ہوں کہ سائرہ کیا ہے یہ دنیا، ان گھروں کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو اگر معذرت کے ساتھ کسی کو اگر میرا کوئی سخت لفظ لگتا ہے یا کچھ اس طرح سے، تو یاد رکھیں یہاں کی سختی برداشت کر لیں، آگے کی سختی ہم لوگ نہیں برداشت کر سکتے۔ اور یہ ہم سب کی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہے، میری اپنے ساتھ خیر خواہی ہے، میری آپ کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، زیادہ پیار زیادہ لاڈ میں رہ کے شاید ہم ان چیزوں کو نہ سیکھ پائیں۔ تو دیکھیں ہم آج کن گھروں کی فکر کر رہے ہیں اور انہی کے لیے اپنی جان مارتے رہتے ہیں، دن رات عبادات کو چھوڑ کے، نماز حلال حرام کو تمیز کیے بغیر، اپنے رشتوں کو کاٹ کر اپنے بچوں کے لیے سب کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سب چھوٹ جانے والا ہے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جن کے لیے آج ہم نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کیا، کل کو کچھ نہیں کام آنے والا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ہی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 30 سورۃ العبسہ میں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اور جس دن قیامت کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے، باپ بیٹے سے، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا۔ آج جن رشتوں کے پیچھے لگ کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے ان رشتوں سے محبت کریں، پیار کریں، لیکن اللہ کی خاطر کریں، تاکہ قیامت والے دن بھی یہ رشتے ہمارے ساتھ رہیں۔ لیکن اگر اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ان رشتوں کو رکھیں گے تو کل کو بھی یہ ہمیں ہماری محبت نہیں ملے گی۔ اور یہ دنیا سمجھے ایک کرائے کا گھر ہے۔ اب دیکھیں کوئی کرائے کے گھر میں رہتا ہے نا، کوئی رینٹ کے، یہ تو اسی کو پتہ ہے جو رینٹ کے گھر میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی ایک پرسکون طریقے سے نہیں رہ سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، اور وہ خود کہتا بھی نہیں ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ مالک کا گھر ہے اور میں نے ایک دن اس کو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ اس کو اپنا گھر بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہے نا، اسی طرح یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے ہمیشہ کے لیے، ہم نے جانا ہے، ان گھروں کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ہمارا جنت میں ایک گھر ہے، ہمارا جہنم میں گھر ہے، ہم نے ان گھروں میں جانا ہے۔ جنت میں گھر میں بنانے کی کوشش کریں، اس کو بات کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور ایک اور مثال سے میں سمجھاتی ہوں کہ اگر ہم کہیں ایز اے گیسٹ ہم لوگ جاتے ہیں، کسی بھی سٹی میں چلے جائیں یا کنٹری میں چلے جائیں، تو وہاں پہ ڈیرے ڈال کے نہیں بیٹھ جاتے، وہاں پہ پرماننٹ نہیں رہتے اور گھر نہیں بنا کے بیٹھ جاتے،
ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں سے ہیں اور ادھر واپس جانا ہے، اپنے گھر واپس جانا ہے۔ ایسے پھر ہم وہیں پہ پکے ہو کے نہیں رہ جاتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا آگے ٹھکانہ اور ہم لوگ وہاں پہ جانے والے ہیں۔ تو ایک مومن ایسے ہی سمجھتا ہے، وہ اس دنیا کو، حقیر دنیا کو، جس کے اللہ تعالیٰ کے سامنے مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں ہے، مومن کبھی بھی اس دنیا کو اپنا ٹھکانہ نہیں سمجھتا، اس کا دل بند ہوتا ہے اس دنیا سے۔ تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ اب بڑے خوش ہیں اس دنیا میں یا دل بند ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، اگر ہم اپنے آس پاس کے لوگ دیکھتے ہیں تو کتنے لوگ چلے گئے ہیں اس دنیا سے، ہماری زندگیوں سے، اور جا بھی رہے ہیں، اور ہم نے بھی جانا ہے ایک دن۔ یہ سب گھر ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ اصل گھر ہمارا آخرت کا گھر ہے، بلکہ ایک جگہ میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخرت کا گھر یقینی وہی اصل زندگی ہے، اگر وہ جانتے ہوتے تو۔ اب دیکھیں ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، خود دنیا بنا کے اتنی خوبصورت، اتنی اٹریکٹیو بنا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دل لگی کی جگہ ہے، اور ان کے لیے اصل گھر وہی آخرت کا یقینی اور وہی اصل زندگی ہے، اگر یہ جانتے ہوتے تو، اگر انہوں نے جاننے کی کوشش کی ہوتی تو ہم سب نے جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ایک مکڑی کے جالے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حقیر سے سہارے ہیں، کچھ کوئی حقیقت نہیں ہے اس دنیا کی۔ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی بات ہے، اور اس سے بڑھ کے کسی کی بات ہو سکتی ہے کہ جس پہ یقین کیا جائے؟ اور افسوس ہم قرآن پڑھنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، اس کو کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آج اس کلام الہی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، باقی سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایسے اداروں میں نہیں جا سکتے، ہم نے دنیا کی زندگی بھی گزارنی ہے، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے، سب کچھ لے کے چلنا ہے، مانتی ہوں میں اس چیز کو۔ ہم ایسے اداروں میں جا کے نہیں پڑھ سکتے، وہاں پہ اتنا وقت نہیں لگا سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم جو فرض عبادات ہے، نماز، ان چیزوں کو لے کے چلیں۔ کسی نے روز کی اپنی روح کی غذا کی فکر کرے، کسی اسلامک اس کو موٹیویشنل کوئی لیکچر سن لے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرے۔ اب جیسے اب سب کے لیے بندوبست کیا گیا ان لیکچرز کا، تھوڑا سا وقت نکالے، انہیں سنیں، اپنی زندگیاں بدلے اس کے ذریعے۔ اگر آپ لوگ نہیں جا سکتے ادھر، اگر ایسے اداروں میں جانا مشکل ہے، ادھر نہیں سیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب آپ سب کے لیے بنائے ہیں، ہم سب کے لیے بنائے ہیں کہ ہم جہاں مرضی رہ کے موبائل سے سرچ کر کے ہم لوگ اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو کے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس قابل بھی نہیں آپ نے سمجھا کہ ہم ہدایت کے رستے پہ چل سکیں۔ اللہ سے رو کے دعا مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے رستے پہ لے کے چل۔ اب علماء کرام دیکھیں، وہ رو رو کر موت کو یاد کرتے تھے، وہ بیٹھتے اور موت کو یاد کرتے رہتے، اور ہم کیا ہے، دنیا کے مسئلے حل کرتے کرتے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب دیکھیں جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے نا، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور یقین کرے یہ میری اپنی پریکٹیکل لائف کا ایکسپیرینس ہے، اور میرے جیسے بہت سے اور لوگوں کا ایکسپیرینس ہے۔ اور جو یہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، جیسے وہ سورۃ ملک میں آتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں کے لیے بھیجا ہے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے اچھے اعمال کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر سمجھ بوجھ عقل دی ہے ہمیں، اسی بنا پر یہ ٹائٹل ملا ہے۔ باقی سب مخلوق ہماری خدمت میں لگا دی ہے، ایک علم کی وجہ سے ہمیں یہ ٹائٹل ملا ہے، عقل کی وجہ سے ٹائٹل ملے ہیں۔ اب دیکھیں یہ چرند پرند فرشتے، ہر چیز، جانور، کیڑے مکوڑے ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ سب اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، بندوں کی خدمت میں زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور یہاں پہ رک کے اپنا جائزہ لیں، وہ تو گزار رہے ہیں اپنے مقصد کے تحت زندگی، وہ تو غلامی کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے، فرض روزوں کا حکم دیا ہے، قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم کتنا ٹائم نکال رہے ہیں ان چیزوں کے لیے؟ تو یاد رکھیں، اگر آج ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جانوروں سے بدتر کہا گیا ہے ایسے انسان کو، وہ بے عقل ہو کر مقصد پورا کر رہے ہیں۔ جانور بعقل ہو کر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، بے عقل ہو کے، اور ہم بعقل ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ آج یہ سوچ کر کتنی روح کانپتی ہے ہماری، کتنا روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ موت کو یاد کر کے، کتنا موت کو یاد کر کے روتے ہیں۔
جبکہ صحابہ کرام سلف صالحین کا کیا رد عمل ہوتا، وہ اتنا روتے کہ کشی کھا کر گر جاتے، ان کی آنکھوں کا نور چلا جاتا، اتنا ڈرتے تو وہ اتنا روتے تھے، نمازوں میں اتنا روتے کہ وہ نیچے گر جاتے اور کہتے کاش ہم پرندہ ہوتے ہمارا حساب نہ ہوتا، کاش ہم پتا ہوتے درخت کا اور ہمارا حساب نہ لیا جاتا۔ ہم آج کتنا اپنے حساب سے ڈرتے ہیں، ہم ایسے ہی بے روح زندگی گزار کر ہی مطمئن ہیں، کوئی روح کی فکر نہیں کر رہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی روح کی فکر کرنی ہے۔ ذرا سوچے کہ ہم دنیا کے لیے کتنا روتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے کتنا روتے ہیں، اور اپنی عبادات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کتنا رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، کتنی ڈرنے اور سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ کہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میں اپنا بتاؤں تو یہ فکر نے راتوں کی نیند اڑائی ہوئی ہے۔ اسے جسم بالکل، جب میں سوچتی ہوں اسے بالکل سٹک ہو جاتا ہے، بے جان سا ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کہ سائرہ کتنی بے بس ہو، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئی ہو، نہ اپنی مرضی سے جانا ہے تم نے، نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے۔ حشر کا اتنا سخت دن ہے، قبر ہے کہ وہ ہمارے انتظار میں ہے، کیا کریں گے؟ سب دنیا کے مزے بھول جاتے ہیں، سب ایک دم سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ سب کو ڈرانا مقصد نہیں ہے، صرف اپنی عقل کو جھنجھوڑنا، آپ سب کو صرف ایک لمحے فکریہ ہمیں دلوانا کہ ہم اس دنیا میں ایسے ہی نہیں آئے اور ایسے اس دنیا سے نہیں چلے جائیں گے۔ ہر ڈوبتا سورج ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، ہر گزرتا لمحہ ہمیں موت کی یاد دلا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ آپ کو بتا سکوں کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایسے ٹاپکس ہیں کہ ان کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے، گھنٹوں بات کرے کم ہے، لیکن وہی بات آج وقت کی قلت کی وجہ سے کہ بور نہ ہو تو اس وجہ سے تھوڑا سا مختصر کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے زندگی کے مقاصد کو پہچان سکیں، اس امتحان کی تیاری کر سکیں، ان 8 سوالوں کے جوابات کی تیاری کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے عبادت گزار بنائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں مقربین بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلصین لوگوں میں شامل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین لوگوں میں شامل کرے، اور ہمیں مقصد کو پہچاننے کی توفیق دے کہ ہم لوگ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے، آپ سب کی کوششوں کو قبول کرے۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے کہ ہم لوگ عبادت کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا ٹھکانہ کہاں پہ ہے، وہیں پہ جانا ہے، اور اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے عبادت کی، وہ ہمیں چنے ہدایت کے راستے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر آسان ہی آسان ہوگی زندگی۔ چلے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ جو لیکچرز میں آپ کو دے رہی ہوں، ان پہ آگے بھی مزید ان پہ بات ہوتی رہے گی۔ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہوتا ہے، کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔